بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکلیار۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو افریقہ کے ایک مسلم ملک جسے ہم تیونس کہتے ہیں، جو بحیرہ روم کے ساتھ واقع ہے، اس ملک کے بارے میں بتائیں گے اور یہاں کے جو تاریخی مقامات ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ بتائیں گے۔ تیونس ایک چھوٹا سا افریقی ملک ہے اور یہ تقریباً 63,170 مربع میل پھیلا ہوا علاقے پر مشتمل یہ ملک ہے۔ اس کی سرحدیں لیبیا کے ساتھ لگتی ہیں اور شمال میں یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کے ساتھ 1570 کے اوائل میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا اور 1881 تک یہ فرانس کے کنٹرول آ گیا اور پھر یہ 1956 میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ملک بنا۔ جی محترم ناظرین، آج ہم آپ کو تیونس کے مشہور شہر کیروان، جسے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا ہوا ہے، اور یہ ایک فن تعمیر کے لحاظ سے ایک مشہور اور شاہکار ایک شہر ہے۔ اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ شہر کیسے آباد ہوا اور اس شہر کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ شہر حضرت عقبہ بن نافع، جنہیں بلاد الغرب کا فاتح کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی فتوحات کے دوران اسے آباد کیا تھا۔ حضرت عقبہ بن نافع کی جو پیدائش ہے وہ 622 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ آپ نے مغرب، جسے موجودہ الجزائر، مراکش اور مصر اور تیونس یہ علاقے کہتے ہیں، ان کو بلاد الغرب کہتے ہیں، ان کے فاتح تھے۔ تو 670 عیسوی میں حضرت عقبہ نے مصر کے صحراؤں کو عبور کر کے شمالی افریقہ فتح کیا اور اپنے راستے میں مختلف مقامات پر عسکری چوکیاں قائم کی۔ موجودہ جو تیونس ملک ہے، اس میں ایک جو شہر کیروان جس کا ہم آپ کو ذکر کر رہے ہیں، یہ 160 کلومیٹر تیونس سے دور ہے۔ یہاں اس کو ہم دیکھنے پہنچے۔ یہ شہر ایکچولی اگلی جو فتوحات کے لیے پڑاؤ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عقبہ بن نافع یوں تو شمالی افریقہ کے یہ علاقے فتح کرنے کے بعد بحیرہ اوقیانوس تک پہنچے۔ آج ہم آپ کو محترم ناظرین کیروان شہر کی جو مشہور و معروف جو مسجد ہے، جسے مسجد حضرت عقبہ بن نافع بھی کہتے ہیں اور اسے المسجد کبیر کے نام سے بھی کہتے ہیں، یہ وہ مسجد ہے جسے حضرت عقبہ بن نافع نے بنائی تھی اور یہ اپنی اصلی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ جب ہم گئے اس کے وزٹ کے لیے تو ہمارے پہنچنے سے کچھ 4 دن پہلے امام کعبہ ڈاکٹر صالح بن حمید تشریف لائے تھے اور انہوں نے وہاں پر جمعہ کی نماز بھی پڑھائی تھی۔ تو آج ہم آپ کو یہ تاریخی مسجد دکھا رہے ہیں۔ اس مسجد کا کل رقبہ 9000 مربع میٹر ہے اور یہ سن 50 ہجری میں اس کی بنیاد حضرت عقبہ بن نافع نے رکھی۔ محترم ناظرین، اس کی تعمیر میں کچھ عجیب و غریب دستکاری اور جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آج بھی یہ اپنی جگہ فن تعمیر کا ایک شاہکار مسجد ہے اور یہ شمالی افریقہ کی سب سے بڑی مسجد بھی کہتے ہیں، اور یہ شمالی افریقہ کی جتنی ہسٹوریکل اسلامک مساجد ہیں یا پلیس ہیں ان میں سے ایک اہم عمارت یہ شمار ہوتی ہے۔ بڑی دنیا سے ٹورسٹ اور سیاح آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور سیاح اکثر اس کا جو پرانا حصہ ہے اور یہ جو شہر کا جو پرانا حصہ ہے وہ پیدل سفر کر کے دیکھتے ہیں کیروان شہر کا۔ اور اس میں یہ شہر آپ کو قدیم عرب کے طرز زندگی کی داستان سناتے ہیں، اور اسی طرح جگہ جگہ برج بھی نظر آتے ہیں۔ یہ جو بازار ہیں اور یہ جو علاقے ہیں، یہ تاریخ کی 17ویں اور 18ویں صدی سے ان کی تعمیریں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح اور مشہور یہ جو بازار ہیں کیروان کے، وہاں آپ جائیں تو راستے میں آپ کو بہت ساری مسجد البائی ملتی ہے، مسجد المالک ملتی ہے، جس کا بیرونی منظر دیکھ کر انسان حیران رہ جاتے ہیں۔ اور غرض اسی طرح بہت ساری عمارات ہیں اور بہت سارے قبرستان ہیں جو کیروان کی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، تیونس میں اسلامی تعلیم صدیوں سے دی جا رہی ہے، اور یہ وہ ملک ہے جہاں پہلی اسلامی یونیورسٹی زیتونہ بنی اور جس میں معروف تاریخ دان ابن خلدون بھی پڑھاتے رہے، اور ابن خلدون کی جائے پیدائش بھی تیونس کا یہی شہر کیروان ہی ہے۔ تو اس سفر میں محترم ناظرین ہم نے اس ملک کے حمامات دیکھے۔ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو حمامات سے مشہور ہے، اور جہاں یہ صدیوں پرانی ایک تہذیب جو تھی جسے ہم کرتاج کہتے ہیں، تو یہ کرتاج تہذیب یہیں تیونس سے شروع ہوئی۔ قدیم ماہر آثار جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کے ابھی تک آثار موجود ہیں۔ ہم نے بھی وہ سارے دیکھے ہیں۔ مجموعی طور پر پورے ملک کا ہم نے آپ کو تعارف کروایا، اور اس کے جو مشہور و معروف مقامات ہیں وہ ہم نے آج کے
اس اپنے سفر میں آپ کے لیے پیش کیے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔